عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، جناب آغا سلمان پاشا صاحب، یہ صبح کس کو بلا لیا ہے؟ میرا تو ناشتہ ابھی تک تیار نہیں ہوا، تم نے مہمانوں کو بلا لیا، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ مہمان اور یہاں اس فلیٹ میں؟ جناب مہمان بھی وہاں پہنچتے ہیں جہاں مہمان نوازی کا کوئی بندوبست ہوتا ہے۔ اس فلیٹ والے تو خود کسی کے مہمان بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہاں کسی کو کیسے مہمان بلایا جا سکتا ہے؟ سلمان کی راہداری میں سے گزرتے ہوئے آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ویسے وہ حیران تھا کہ اتنی صبح کون آ سکتا ہے۔ کیا علی عمران جو ٹائیگر کا استاد ہے اسی فلیٹ میں رہتا ہے؟ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی عمران کے کانوں میں روزی راسکل کی آواز پڑی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہاں صرف استاد نہیں بلکہ استادوں کے استاد رہتے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ سلمان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلمان کیوں یکلخت انتہائی شیر سخن ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے روزی راسکل ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی، اس لیے سلمان کی زبان میں شیرینی تو خود بخود آ جانی تھی۔ استادوں کے استاد، وہ تو میرا خیال ہے کہ مکار اور عیار آدمی کو کہا جاتا ہے، روزی راسکل نے کہا، اور اسی لمحے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے سلمان تھا۔ یہ صاحب اپنا تعارف کرا رہے تھے، مس روزی راسکل، اور یہ واقعی استادوں کے استاد ہیں، آغا سلمان پاشا صاحب۔ عمران نے روزی راسکل کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا، پھر تو یہ پہلے سچے انسان ہیں جن سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے ملازم ہیں؟ روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے آہستہ بولو۔ آغا سلمان پاشا نے سن لیا تو سچائی کا ایسا بم پھٹے گا کہ تم اور میں دونوں ایک بیٹی دو گوش اس فلیٹ سے باہر سڑک پر پڑے ہوئے نظر آئیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے روزی راسکل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ بیٹی اور خرگوش؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ خرگوش کہاں سے آ گیا؟ روزی راسکل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ اس فارسی محاورے کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی، حالانکہ عمران کا مطلب تھا کہ ایک ناک دو کانوں سمیت، یعنی کہ مکمل طور پر باہر پھینک دیے جائیں گے۔ آغا سلمان پاشا شاعر بھی ہے اور شاعری میں اس کا تخلص خرگوش ہے، عمران نے آہستہ سے کہا تو روزی راسکل بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خرگوش تخلص؟ واہ، یہ فلیٹ تو پھر عجب گھر ہوا، یہاں تو واقعی عجوبہ روزگار لوگ رہتے ہیں، روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا۔ عجوبہ تو ابھی داخل ہوا ہے اس فلیٹ میں، باقی تو یہاں سب میں زدگان روزگار ہی رہتے ہیں۔ بہرحال آج صبح کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنے شاگرد ٹائیگر کو سمجھاؤ، ورنہ مجھ سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میں اچھوت ہوں۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں اس کی گردن بھی توڑ سکتی ہوں، روزی راسکل نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہنٹر ہے تمہارے پاس؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو روزی راسکل بے اختیار چونک پڑی۔ ہنٹر؟ کیا مطلب؟ ہنٹر کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ روزی راسکل نے بے اختیار چونک کر کہا۔ ٹائیگر کو ہنٹر کی مدد سے سیدھا کیا جا سکتا ہے، میں نے تو سرکسوں میں یہی دیکھا ہے کہ وحشی ٹائیگر گرج رہا ہوتا ہے، اڑا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہنٹر والی نوجوان لڑکی اس کے پاس پہنچتی ہے اور پھر ٹائیگر صاحب کی ساری گرج اور خوراٹ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہنٹر کے اشارے پر کرتب دکھانے شروع کر دیتا ہے۔ ویسے تو اس ہنٹر والی کی ساری خصوصیات تم میں موجود ہیں،
لیکن ہنٹر تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا۔ عمران ایسے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا جیسے استاد بچوں کو سمجھاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ہنٹر کی مدد سے اسے سیدھا کروں؟ روزی راسکل نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کو سدھانا ہے تو بہرحال ہنٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے تو اسے چوٹ لگ جائے گی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے ہاتھوں ٹائیگر کو چوٹ لگے، روزی راسکل نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، تو کیا گردن توڑنے کا تمہارے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جس سے چوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ عمران نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو میں نے محاورتاً بات کی تھی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹائیگر کی گردن توڑ دوں؟ حالانکہ میری ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے، نہ جانے کتنے آدمیوں کی میں نے گردنیں توڑ دی ہوں گی، روزی راسکل نے کہا۔ جمانہ سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں اسے مل چکی ہوں، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بھی تم سے ملنے سے پہلے یہی کام کرنا تھا، لیکن میں دعویٰ سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے بھی اتنے قتل نہیں کیے ہوں گے جتنے میں نے کیے ہیں، روزی راسکل نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کسی انسان کی جان دیتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم نے جب اس اسلم کنگ کو گولی ماری تھی تو کیا تمہیں دکھ ہوا تھا؟ روزی راسکل نے ترقی بے ترقی جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ اس کے پاس واقعی اس بات کا جواب موجود نہ تھا۔ روزی راسکل نے واقعی اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ تو میں نے تمہارے تحفظ کے لیے اسے گولی ماری تھی، عمران نے کہا۔ میرے تحفظ کے لیے؟ وہ کیسے؟ میرا اس نے کیا بگاڑ دینا تھا؟ روزی راسکل نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ایک سنڈیکیٹ چلا رہا تھا، اس کے گنڈے کہیں بھی تمہیں پکڑ کر تمہاری گردن توڑ سکتے تھے، عمران نے کہا۔ اس کی یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ روزی راسکل پر ہاتھ اٹھائے، میں اس کا پورا سنڈیکیٹ نہ تباہ کر کے رکھ دیتی، روزی راسکل نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا، سلمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ان سے ملو، سلیمان، یہ روزی راسکل ہیں، پیشہ ور قاتلہ اور زیر زمین بدماش، بلکہ بدماشیہ کہنا چاہیے، رہ چکی ہیں، اور یہ آغا سلمان پاشا ہیں، آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے صدر محترم، عمران نے باقاعدہ ان دونوں کا آپس میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن وہ کیا ہوتی ہے؟ روزی راسکل نے چونک کر پوچھا۔ تم صاحب کے ساتھ ناشتہ کر لو، پھر میرے باورچی خانے میں آ جانا، میں تمہیں تفصیل سے اس بارے میں بتا دوں گا۔ ویسے تمہارے تعارف میں پیشہ ور کا لفظ قید فالتو بول دیا گیا ہے، البتہ قاتلہ بہرحال تم ہو، نہ جانے کتنے نوجوان روزانہ قتل ہو جاتے ہوں گے، سلمان نے ناشتے کا سامان میز پر لگاتے ہوئے کہا۔ اب میں نے قتل کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ تم نے اپنے طور پر بڑے انداز میں میرے حسن کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، ایسی ہی تعریف تم پہلے کرتے تو اب تک تمہاری لاش قبر میں بھی اتر چکی ہوتی، روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ روزی راسکل جس طرح سلمان کی بات سمجھ گئی تھی، اسے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صرف بڑ بولی ہی نہیں بلکہ عقل مند بھی ہے۔ یہ تو تم شاید انکساری کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ جب سے تم فلیٹ میں آئی ہو میں تو اپنے آپ کو قبر میں ہی محسوس کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ روزی راسکل نے حیران ہو کر کہا۔ اس بار وہ سلمان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو قتل بھی ہو چکا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے قتل کرنا چھوڑ دیا ہے۔
इमरान ने सुलेमान की बात की वजाहत करते हुए कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। यानी इसका मतलब है कि ये मुझ पर आशिक हो चुका है, लेकिन मुझे आशिक पालने का कोई शौक नहीं है, समझे? रोजी रास्कल ने हंसते हुए कहा। लेकिन सुलेमान इस दौरान ट्राली धकेलता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था। कमाल है, अभी तुम कह रही थी कि टाइगर तुम्हें घास नहीं डाल रहा, इमरान ने कहा। टाइगर की ये जुर्रत कि मुझे घास न डाले, मैं तो बस न जाने क्यों उसका लिहाज कर जाती हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि उसे समझा लो। ऐसा ना हो कि वाकई मुझे गुस्सा आ जाए और तुम शागिर्द से हाथ धो बैठो, रोजी रास्कल ने कहा। तुम फिक्र न करो, मैं उसे समझा दूंगा कि वो तुम्हें घास डाला करे। वैसे भी घास कौन सी महंगी आती है कि तुम टाइगर के पास पहुंच जाती हो। अब तो सड़कों के किनारे आम घास मिल जाती है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो रोजी रास्कल के चेहरे पर शदीद गुस्से के तसरात उभर आए। अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं पहले समझी थी कि तुमने मुहावरतन बात की है, रोजी रास्कल ने घुराते हुए कहा। अरे अरे, तुम्हें गुस्सा आ गया है? बहुत खूब, बस मैं यही देखना चाहता था। आओ नाश्ता शुरू करो, तुम्हारी वजह से आज मुझे भी बड़ा भरपूर नाश्ता मिल रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? ये तुम और तुम्हारा वो घमंड बावर्ची अचानक कैसी बातें शुरू कर देते हो? तुम मुझे गुस्से में क्यों देखना चाहते थे? क्या मतलब हुआ इस बात का? और रोजी रास्कल ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। देखो रोजी रास्कल, टाइगर सिर्फ ऐसी खवातीन को पसंद करता है जिन्हें गुस्सा आता हो, क्योंकि वो टाइगर है और तुम जानती हो कि टाइगर को गुस्सीला जानवर कहा जाता है। पहले मैंने समझा कि टाइगर तुम्हें इसलिए अछूत समझता है कि तुम्हें गुस्सा ना आता होगा, लेकिन अब जब कि तुम्हें मामूली सी बात पर गुस्सा आ गया है तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि तुम टाइगर की दोस्ती के मेयार पर पूरा उतर सकती हो। इसलिए अब पहले नाश्ता करो, फिर इस मौजू पर तफसील से बात होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो उसे अपना गुस्सा भी दिखाया है, लेकिन न जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसकी आंखों में जरा भी दिलचस्पी की लहर नहीं उठती। और रोजी रास्कल ने कहा तो इमरान उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ा। वो दरअसल जिस जंगल से लाया गया है वहाँ के टाइगर औरतखोर होते हैं और अभी वो पूरी तरह सुधा नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रोजी रास्कल ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। वो औरतखोर हैं तो मैं मर्दखोर हूँ, ये उसे बता देना, रोजी रास्कल ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है, मैं समझा दूंगा, तुम नाश्ता करो, इमरान ने कहा। और रोजी रास्कल नाश्ते में मसरूफ हो गई। हाँ, अब बताओ कि तुम चाहती क्या हो, इमरान ने नाश्ते से फारिग होकर हाथ धोकर वापस आकर बैठते हुए कहा। यानी तुम्हें अभी तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि मैं क्या चाहती हूँ, रोजी रास्कल ने एक बार फिर हैरत भरे लहजे में कहा। मैं समझा था कि तुम्हारे पास नाश्ते के पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम नाश्ता करने आ गई हो, तो क्या इसके अलावा भी कोई और मसला है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो रोजी रास्कल ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। वो चंद लम्हों तक बड़ी गुस्सीली नजरों से इमरान को देखती रही, फिर बेबसी के से अंदाज में हंस पड़ी। तुम दोनों उस्ताद शागिर्द एक जैसे हो, बहरहाल अब कान खोलकर सुन लो और अपने शागिर्द को समझा लो कि वो मुझसे सीधे मुंह बात किया करे, वरना मैं उसे गोली भी मार सकती हूँ, रोजी रास्कल ने बड़े चटके वार लहजे में कहा। अभी तो वो सो रहा होगा, वरना मैं अभी तुम्हारे सामने बात कर लेता, इमरान ने कहा। मैं यहाँ आने से पहले उसके फ्लैट पर गई थी, वो वाकई सो रहा था। मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो उसने पूछा कि कौन है। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो पता है उसने क्या जवाब दिया, रोजी रास्कल ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा। पता नहीं,
मुझे अभी तक ये तजर्बा नहीं हुआ कि मैं सोया हुआ हूँ तो रोज दरवाजा खटखटाया जाए और मेरे पूछने पर बाहर से किसी खूबसूरत और नौजवान लड़की की आवाज सुनाई दे और वो अपना नाम बताए तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। उसने कहा कि दफा हो जाओ और खबरदार, आइंदा अगर तुम मेरे दरवाजे पर आई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब बताओ ये जवाब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए था। रोजी रास्कल ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। उस्ताद के पास पहुंच जाना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया तो रोजी रास्कल चंद लम्हे खामोश बैठी रही। फिर यकलक खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, उससे बात कराओ और उसे बताओ कि मैंने न जाने किस तरह अपने आप पर जबर किया है, वरना मैं उसके फ्लैट को ही बम से उड़ा देती। रोजी रास्कल ने कहा। अरे अरे, इसकी जरूरत नहीं है, खामखा बम पर खर्चा करोगी, मैं उसे अभी समझा देता हूँ, इमरान ने कहा और साथ पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। साथ ही उसने लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। कौन है? टाइगर की करख्त सी आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओह बॉस, आप? मैं समझा शायद वो अहमक होगी। टाइगर की बुखलाई हुई आवाज सुनाई दी। अहमक होगी? क्या मतलब? क्या लड़कियां अब तुम्हें फोन भी करती हैं? चलो अहमक सही, करती तो हैं, क्यों? चलो अहमक सही, करती तो हैं, क्यों? इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया। वो बॉस, मैं रोजी रास्कल की बात कर रहा हूँ, वो तो झाड़ के कांटे की तरह मेरे पीछे पड़ गई है। आज सुबह सुबह आ गई, मैंने उसे डांट कर भगा दिया। मैंने समझा कि अब उसी ने फोन किया होगा। टाइगर ने जवाब दिया। वो क्या चाहती है तुमसे? इमरान का लहजा उसी तरह सर्द था। मुझे क्या मालूम बॉस कि वो क्या चाहती है। मैंने तो उसे लाख कहा है कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन न जाने वो किस मिट्टी की बनी हुई है कि फिर आ टपकती है। मुझे किसी रोज उसे गोली ही मारनी पड़ेगी, टाइगर ने चुलाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा और सामने बैठी हुई रोजी रास्कल का चेहरा गुस्से से बिगड़ सा गया, लेकिन वो खामोश रही, बोली नहीं। उसे पीछा छुड़ाने की ये तरीका नहीं है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बॉस? टाइगर ने फौरन ही कहा। उसे शादी कर लो, इमरान ने जवाब दिया। शादी? ये क्या हल हुआ उससे पीछा छुड़ाने का? सॉरी बॉस, मैं आपकी इस तजवीज पर अमल नहीं कर सकता, टाइगर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तो फिर उससे दोस्ती कर लो, इमरान ने जवाब दिया। मैं लड़कियों से दोस्ती करने का कायल ही नहीं हूँ बॉस, मैं इस दोस्ती पर 1000 बार लानत भेजता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। तो फिर अब क्या किया जाए? तुम तो कोई तजवीज ही नहीं मानते। अच्छा चलो ऐसा करो कि उसे बहन बना लो, ये सबसे शरीफाना तरीका है, इमरान ने कहा। मैं ऐसी लड़कियों को कैसे बहन बना सकता हूँ बॉस? आवारागर्द लड़कियों को, टाइगर ने जवाब दिया। तुम खुद आवारागर्द हो, कमीने हो, जलील हो, समझे? अब देखना तुम और कितने सांस ले सकते हो। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे खुद ही निमट लूंगी। रोजी रास्कल ने इमरान के हाथ से फोन का रिसीवर उचकते हुए चीख कर कहा और फिर रिसीवर मेज पर फेंक कर वो एक झटके से उठी और तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई और चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से बंद होने की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो टाइगर, ये तुम्हारी रोजी रास्कल तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही रास्कल होती जा रही है, इमरान ने कहा। बॉस, ये आपके पास क्या करने आई थी? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नाश्ता करने? कह रही थी कि उसके पास नाश्ता करने की रकम नहीं है,
اس لیے وہ تمہارے پاس گئی تو تم نے اسے باہر سے ہی واپس کر دیا۔ چنانچہ شاگرد کے پاس سے ہو کر وہ استاد کے پاس آ گئی، اور اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہاں استادوں کے استاد سلمان کو اس پر رحم آ گیا اور اسے بھی ناشتہ مل گیا، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے مجھے بھی کچھ نہ کچھ میسر آ ہی گیا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ بہت سے اس نے آپ کی موجودگی میں جو بکواس کی ہے، اب اسے اس کا نتیجہ بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی کام دے سکتی ہے ٹائیگر، ایسے لوگ بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کرو کہ اسے فائر سنڈیکیٹ کی راہ پر لگا دو، مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں سے ایسی معلومات حاصل کر کے آئے گی جو اور کوئی نہیں لا سکتا۔ عمران نے کہا۔ وہاں سے کیا معلومات حاصل کرنی ہے باس؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مشن ختم ہو گیا ہے، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مشن تو واقعی ختم ہو چکا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حص اس بارے میں میرے ساتھ اتفاق نہیں کر رہی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں چکر دیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا احساس غلط ثابت ہو، لیکن اگر روزی راسکل کو اس کام پر لگا دیا جائے تو اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ آپ کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں باس؟ ویسے وہ اسلم کنگ تو ختم ہو گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اسلم کنگ کے ساتھ سنڈیکیٹ تو ختم نہیں ہو گیا۔ میری معلومات کے مطابق اب اس فائر سنڈیکیٹ کا انچارج کوئی مارشل نامی آدمی کو بنایا گیا ہے جو کارمن نیاد ہے۔ روزی راسکل کو کہو کہ وہ اس مارشل سے تعلقات پیدا کرے، اور پھر اس کی نگرانی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے ہمیں فائدہ ہو، عمران نے کہا۔ یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں باس۔ روزی راسکل کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، تمہاری طرف سے وہ اب پوری طرح محتاط ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔ باس، اب اگر میں نے روزی راسکل کو ذرا سا بھی منہ لگایا تو پھر اسے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا، ٹائیگر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، انسان کا اپنا کردار مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سمجھے؟ ہم نے کام لینا ہے، اور کام لینے کے لیے گدے کے سامنے ہاتھ جوڑے جا سکتے ہیں، تو روزی راسکل کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تم اسے سمجھا دو کہ جب تک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو کر ختم نہیں ہو جاتی وہ تم سے نہ ملے، تاکہ فائر سنڈیکیٹ والوں کو پہلے کی طرح یہ شبہ نہ ہو سکے کہ تمہارے ذریعے بات مجھ تک پہنچ سکتی ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ سلمان، عمران نے ریسیور رکھتے ہی سخت لہجے میں سلمان کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی صاحب۔ وہ دوسرے لمحے سلمان نے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے عمران کو جواب دیا۔ بیٹھو، عمران نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلمان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ سامنے صوفے پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ میں آج ہی اماں بی سے بات کرتا ہوں کہ وہ تمہاری شادی کا فوری بندوبست کریں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے صاحب؟ سلمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج جس طرح فلیٹ میں آنے والی ایک اجنبی لڑکی پر تم ریشہ ختمی ہوئے ہو، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ تم خدا نخواستہ کسی گناہ کی بستی میں جا گرو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ روزی راسکل آپ کے لیے اجنبی ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں، کیونکہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ ایک بار آپ سے ملنے پہلے بھی یہاں آ چکی ہے۔
اور اس نے آدھا گھنٹہ میرا سر کھایا اور اس سے باتیں کر کے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ انتہائی بے باک قسم کی لڑکی ہے اور اس کا تعلق بھی زیر زمین دنیا سے ہے۔ اس لیے میں نے اس بار بھی اسے اسی انداز میں ٹریٹ کیا تھا، لیکن آپ کی بات درست ہے، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی ہو جانی چاہیے، سلمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اماں بی سے بات کرتا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انہیں وجہ بھی تو بتا دیجئے گا، سلمان نے بھی اٹھ کر کمرے سے بیٹھ جاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کون سی وجہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ روزی راسکل کے آنے اور میری بس اس سے بات کرنے والی وجہ، جس کی بنا پر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں گناہ کی دلدل میں گرنے والا ہوں، سلمان نے جواب دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان سنو، ادھر آؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنے لیے حریرہ بادام تیار کر رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو 1 گھنٹے بعد بات ہو سکتی ہے۔ سلمان کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو لگتا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلمان ہاتھ میں چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ آپ نے شاید جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو چائے پلوا کر آپ کا موڈ بنایا جائے تاکہ آپ جا کر بڑی بیگم صاحبہ سے بات کریں، سلمان نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مجھے معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، اس لیے پہلے وضاحت کرو کہ آخر تم اتنی آسانی سے کیوں رضامند ہو گئے ہو، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری تو بڑے عرصے سے خواہش ہے، لیکن آپ ہی نہیں مان رہے تھے، آج خدا خدا کر کے وہ دن آیا ہے کہ آپ خود بڑی بیگم صاحبہ سے بات کرنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ اس میں گڑبڑ والی کون سی بات ہے؟ سلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری رضامندی کا تمہاری شادی سے کیا تعلق؟ شادی تم نے کرنی ہے یا میں نے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی شادی کی تو بات ہی نہیں کی، اتنا کہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی ہو جانی چاہیے، سلمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ لیکن میں تو تمہاری شادی کی بات کرنے جا رہا تھا، اپنی شادی کی بات تو ظاہر ہے میں اماں بی سے کیسے کر سکتا ہوں، عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ بزرگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، فوراً اصل بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، ویسے بھی سعادت مند اولاد براہ راست تو اس معاملے میں بات نہیں کیا کرتی، صرف اشارہ ہی کیا کرتی ہے، سلمان نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا اشارہ؟ کیا مطلب؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، بزرگ بہرحال اپنی اولاد سے عقل مند ہوتے ہیں۔ اب آپ جا کر جب بڑی بیگم صاحبہ سے میری شادی کی بات کریں گے تو وہ لامحالہ پوچھیں گی کہ اچانک آپ کو اس کا خیال کیوں آ گیا، اور ظاہر ہے آپ انہیں وجہ بتائیں گے کہ فلیٹ میں آنے والی لڑکی سے میں نے اس انداز میں بات کی ہے، تو بڑی بیگم صاحبہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گی کہ صبح صبح فلیٹ پر آنے والی لڑکی کون تھی اور کیوں آئی تھی۔ بس اتنا اشارہ ہی بزرگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب وہ مجھ سے پوچھیں گی تو میں انہیں تفصیل سے بتا دوں گا کہ وہ لڑکی کون ہے، اس کا تعلق کس دنیا سے ہے اور وہ کس طرح آپ سے ملنے پہلے بھی آ چکی ہے اور آپ نے ناشتہ بھی اکٹھے ہی کیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ بات واضح ہو جائے گی، اور پھر بینڈ باجے، نکاح اور ولیمہ۔ جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے تو بڑی بیگم صاحب کو معلوم ہے کہ جب تک میری بہن دلربا کی شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گا، اور دلربا کا منگیتر ابھی تعلیم مکمل نہیں کر سکا،
اور چائے پینے کے باوجود اگر آپ بڑی بیگم صاحبہ کے پاس نہ گئے تو پھر مجھے جانا پڑے گا، فیصلہ آپ کر دیں۔ سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے میری بات تو سنو سلیمان، میری بات سنو، عمران نے بغضائے ہوئے لہجے میں کہا تو سلیمان دوبارہ دروازے پر نمودار ہوا۔ جی صاحب، حکم۔ سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بیٹھو، دیکھو تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس لیے اما بھی سے جا کر کچھ نہ کہنا، ورنہ وہ واقعی میری جان کو آ جائیں گی۔ اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ جب وہ ایک بار فیصلہ کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس فیصلے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ عمران نے بڑے پیار بھرے لہجے میں سلیمان کو پچکارتے ہوئے کہا، آپ کو بھی تو معلوم ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اگر میں گناہ کی بستی میں گر سکتا ہوں تو آپ بھی تو میری طرح انسان ہیں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، میری توبہ 100 بار توبہ، 1000 بار توبہ، آئندہ تمہارے متعلق دل میں کوئی شک نہ لاؤں گا، بس اب تو خوش ہو۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے کہا، صرف منہ سے توبہ کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی پر بہتان لگانے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے جناب، اور کفارہ جس پر بہتان لگایا جائے اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر توبہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کریں۔ سلیمان نے جواب دیا، ظاہر ہے وہ عمران سے کم تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں یتیم خانے میں جا کر 10 روپے بطور کفارہ چندہ جمع کرا دوں گا۔ تم فکر نہ کرو، ابھی تم اماں بھی سے کوئی بات نہ کرنا، چلو اب تو خوش ہو۔ عمران نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر میز پر خالی پیالی رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرا حریرہ اب تک تیار ہو گیا ہوگا، میں اسے نوش جان کر لوں، پھر چکر لگاؤں گا بڑی بیگم صاحبہ کی طرف۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا مسئلہ بہرحال حل ہو جائے گا، اور رہے 10 روپے تو آپ 10 روپے واقعی کسی یتیم خانے جا کر جمع کرا دیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بدلے بڑی بیگم صاحبہ تعداد میں یقیناً 10 جوتیوں کی کمی کر دیں گی۔ سلیمان نے چائے کی خالی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، ارے رک جاؤ، چلو اگر 10 کم ہے تو 20 صحیح، بس اب تو خوش ہو، تم نے تو الٹا مجھے ہی پھنسا دیا۔ عمران نے کہا، 20 کے ساتھ صرف 4 صفریں لگا دیں، پھر وہ رقم پوری ہو جائے گی جو آپ نے خاکی لفافے میں رکھ کر قالین کے مشرقی کونے کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ چلیں، آپ کیا تکلیف کریں گے، میں خود ہی جا کر جمع کرا دوں گا، آخر آپ کی خدمت کرنا ہی تو میرا فرض ہے۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہوئی واقعی کانوں سے جا لگی۔ یہ لفافہ تو آج رات ہی میں نے چھپا کر رکھا تھا، پھر تمہیں کیسے اس کے بارے میں معلوم ہوا اور تم نے گنتی بھی کر لی؟ بڑی مشکل سے 100 پر پیاز سے وصولی کی تھی، یہ رقم، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے کمرے کی صفائی بھی تو میرے فرائض میں شامل ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صفائی ہو گئی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ تو کرنی ہی تھی، صرف آپ کے نوٹس میں لے آنا تھا تاکہ آپ خواہ دروازہ بند کر کے قالین نہ الٹتے پھریں اور مجھے پھر قالین سیٹ کرنا پڑے، سلیمان نے جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یا اللہ، صرف شادی کی بات کرنے پر اگر 2 لاکھ کا نقصان ہو سکتا ہے تو شادی پر کیا ہوگا؟ میری توبہ، میرے ڈیڈی کی توبہ جو آئندہ شادی کی بات بھی کی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔